میرا وطن یہ میری جان سے بھی پیارا وطن، دکھوں کی زرد سیاہی میں کھو گیا ہے کہیں۔ غموں کے بار اٹھائے ہوئے ہیں لوگ یہاں، لہو میں اپنے نہائے ہوئے ہیں لوگ یہاں۔ دلوں میں زخم ہیں، آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، ہم ایک آگ میں جھلسے ہوئے سے رہتے ہیں۔ ہر ایک موڑ پر مقتل ہیں، ذبح خانے ہیں، ہر ایک شہر میں نفرت کے تانے بانے ہیں۔ لہو میں بہہ گئے انسانیت کے سارے غرور، دعا ہے درد میں ڈوبی یہ میرے رب کے حضور۔ مٹا دے نفرتیں، دل میں محبتیں بھر دے، میری اندھیر سی نگری میں روشنی کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ کی خدمت میں محترم ماسٹر برکت علی صاحب کے اس خون اشام سفر کی روایات شامل ہے جو قیام پاکستان کے بعد ہوشیارپور سے واہگہ بارڈر تک کیا گیا۔ محترم ماسٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ میری پیدائش ضلع ہوشیارپور کے گاؤں جلووال اکھنور میں ہوئی۔ 14 اگست 1947 کو میری عمر 13 سال تھی اور میں اینگلو آریہ مڈل سکول پٹی میں 6ٹھی جماعت میں زیر تعلیم تھا۔ سکول کے تمام اساتذہ ہندو اور سکھ تھے۔ گاؤں سے سکول کا فاصلہ 8-10 کوس تھا جو پیدل طے کرنا پڑتا۔ راستہ ریتلا اور ٹیلوں والا دشوار گزار تھا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم گھر سے نکلتے اور مغرب پر واپس گاؤں پہنچتے۔ راستے میں پانی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ گاؤں میں اکثریت سکھوں کی تھی، مسلمان بہت کم تھے اور وہ بھی گاؤں کے ایک طرف کے ایک محلے میں رہتے تھے۔ مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کی بود و باش مشترکہ تھی، سب اکٹھے مل کر رہتے تھے، مگر ہندو اپنے گھروں میں مسلمان بچوں کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے، مبادا ناپاک ہو جائیں۔ شرع خواندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ والد صاحب عمر رسیدہ تھے، اس لیے ہم نے اپنی 10 کھماؤ زرعی زمین سکھوں کو ٹھیکے پر دی ہوئی تھی۔ بارانی علاقہ تھا، کنویں اکثر گہرے اور ویران تھے۔ گاؤں میں ایک چھوٹی سی ویران مسجد تھی جس میں میں نے کبھی کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ جب بر صغیر کی تقسیم کا ذکر ہونے لگا تو بوجہ کمسن ہونے کے شعور نہ تھا کہ کیا ہونے والا تھا۔ اخبار ریڈیو بھی نہ تھے۔ سنا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک لیڈر محمد علی جناح مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خطہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ دھن کے پکے اور اصول پسند تھے۔ آخر ان کی کوششیں رنگ لائیں اور ان کا مطالبہ انگریزوں نے مان لیا۔ یہ خبر دور دراز دیہات میں دیر سے پہنچی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ذہنی طور پر نئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکے اور ماحول میں تناؤ اور کشیدگی سے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ مسلمان عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے۔ ہمیں زیادہ خطرہ سکھوں سے تھا جو رات ہوتے ہی جتھوں کی صورت میں نعرے لگانے لگتے۔ یہ نعرے رات کی تاریکی میں بہت مہیب ہو جاتے۔ یہ بھی سننے میں آتا تھا کہ کچھ دیہات میں مسلمانوں نے نہتے ہونے کے باوجود حتی المقدور مقابلہ کیا اور کچھ گاؤں میں بہت قتل عام ہوا۔ ایک گاؤں سسولی کے سارے مسلمانوں کو سکھوں نے گاؤں کی اس خشک ندی میں ہی قتل کر دیا جہاں وہ جان بچانے کے لیے چھپے ہوئے تھے۔ ہم بے بس اور لاچار تھے اور خدا تعالیٰ کے بھروسہ پر غیبی امداد کے منتظر تھے۔ ایک دن چند معزز سکھ مسلمانوں کے پاس آئے اور کہا کہ حکومت نے ایک گاؤں میں مہاجر کیمپ قائم کیا ہے، ہم تمہیں وہاں بحفاظت پہنچا دیتے ہیں، تم اپنے ساتھ جو چیز چاہو لے لو اور کل تکیہ پر آ جاؤ۔ ہمارا گھرانہ علاقے میں اکیلا احمدی تھا، والدین ضعیف تھے اور والد تو پیدل سفر کرنے کے قابل ہی نہ تھے۔ 4 بچوں میں 2 چھوٹی بہنیں اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔
ایک بڑا بھائی تھا اور اتفاق سے ایک بڑا بھائی لاہور سے ہمیں ملنے آیا ہوا تھا، جو قدرت نے ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ ایک بھائی مدراس میں اور ایک لاہور میں مقیم تھے۔ ہمارے والد سندھی خان گاؤں میں معزز تھے اور ان کے سکھ سرداروں سے اچھے مراسم تھے۔ سکھوں نے والد صاحب کی صحت کے پیش نظر ایک گدھے کا انتظام کر دیا۔ نقدی، آٹا، برتن اور بستر لے کر ہم گھروں کو کھلا چھوڑ کر حسرت بھری نظروں سے خدا حافظ کہہ کر چل پڑے۔ ماحول یکسر تبدیل ہو گیا اور نفسا نفسی کا عالم تھا۔ قافلہ 1.5-2 گھنٹے مسافت کے بعد مہاجر کیمپ پہنچ گیا، جس کی حفاظت کے لیے ڈوگرا فوج آئی ہوئی تھی۔ لوگوں نے چادروں کھیسوں کے خیمے کھڑے کر لیے۔ 36 گھنٹے بعد اگلے سفر پر روانہ ہوئے اور جس گاؤں پہنچے وہ پہلے ہی خالی ہو چکا تھا۔ اگلے روز پھر 6-7 گھنٹے کے سفر کے بعد نصرالہ گاؤں پہنچے۔ والد صاحب قافلے کے ساتھ سفر نہ کرتے تھے بلکہ سرکاری انتظام کے تحت دیگر بوڑھوں وغیرہ کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ نصرالہ تک بچوں اور عورتوں کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی اور ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ کئی افراد سفر کی صعوبت کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ کھانے پینے کا ایسا مسئلہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو چیز آتی وہ بے دریغ استعمال کر لیتا۔ نصرالہ سے اگلے دن چلے تو بوندا باندی ہو رہی تھی۔ یہ سفر بہت تکلیف دہ تھا۔ سامان بھیگ گیا اور بستروں کا وزن دگنا ہو گیا۔ موسم ٹھنڈا ہو گیا تو جانی نقصان بھی بہت ہوا۔ بہت دلخراش منظر بھی دیکھے۔ ایک بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ ماں کے لیے قافلے کے ساتھ سفر جاری رکھنا ممکن نہ تھا۔ آخر اس نے ایک محفوظ جگہ تلاش کی اور فارغ ہوئی، بچے کو وہیں پھینکا اور قافلے کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اگلا پڑاؤ چوڑ والی میں تھا، جہاں بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ یہاں بہت اموات ہوئیں، لاشیں پانی پر تیر رہی تھیں۔ کسی طرح گیلی گندم ہم نے حاصل کی اور اسے بھون کر کھایا۔ یہاں مغرب کے وقت میں اور میری بہن اپنے خاندان سے بچھڑ گئی۔ خدا نے دوبارہ اکٹھا کر دیا۔ چوڑ والی میں 3-4 دن کے بعد ہم گڑھا چھاونی پہنچے، جہاں سے ریلوے کی لائن نکودر کو جاتی ہے۔ ہمیں برلب سڑک کیمپ لگانے کا حکم ہوا۔ والد صاحب کو ہم سے بچھڑے کئی دن ہو چکے تھے اور ہم کسی حد تک ان کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود میں اور بڑا بھائی ان کی تلاش میں قافلے میں پھرنے لگے، جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کافی کوشش کے بعد ایک خیمے میں ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ہم نے خیمے والوں کا تہہ دل سے شکر ادا کیا اور بھائی نے والد صاحب کو اپنی کمر پر بٹھا لیا اور اپنے خیمے میں لے آئے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، سر اور کپڑوں میں جوئیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں گڑھا شہر گیا، جہاں شاندار عمارتیں ویران ہو چکی تھیں۔ 3 دن بعد ایک لمبی ٹرین لائن پر آئی۔ لوگ اس کے اندر، اوپر بلکہ نیچے لوہے کی سلاخوں میں بھی بیٹھ گئے۔ میں اور والد صاحب پچھلے ڈبے میں تھے، جبکہ باقی گھرانہ اگلے ڈبوں میں۔ جب گاڑی نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو وزن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انجن گاڑی کو کھینچ نہ سکا۔ بالآخر گاڑی کو آدھا کر کے لے جانے کی تجویز ہوئی۔ شوئی قسمت ہمارا خاندان پہلے چلا گیا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ بہرحال ہماری ٹرین روانہ ہوئی۔ خدشہ تھا کہ امرتسر اسٹیشن پر سکھ حملہ نہ کر دیں، کیونکہ پہلی گاڑیوں پر حملے کیے گئے تھے، لیکن ڈرائیور نے اسٹیشن پر گاڑی نہ روکی اور صحیح سلامت گزر آئے۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہم واہگہ اسٹیشن پہنچے تو مسلمانوں کو نعرہ تکبیر کی آوازیں سنائی دی۔ یہ 9 ستمبر 1947 کی تاریخ تھی۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ باقی خاندان کہاں ہیں اور لاہور میں ہمارا بڑا بھائی کہاں رہتا ہے۔ ٹرین ہربنس پورہ سے ہوتی ہوئی رائمڑ تک لے گئی۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ ٹرین خالی کرنے کا حکم ملا۔ رات ہم دونوں باپ بیٹے نے بے سر و سامانی کی حالت میں پلیٹ فارم پر ایک بوسیدہ کمبل میں گزاری۔
صبح والد صاحب نے کہا کہ لاہور کی طرف واپس چلیں، وہاں ہمارا ایک عزیز رہتا ہے۔ چنانچہ ہم ایک مال گاڑی کے ذریعے رائے سے لاہور پہنچے۔ اس وقت میری جیب میں 1 روپیہ نہ جانے کہاں سے نکل آیا۔ ٹانگا پر سوار ہو کر ہم لاہور چھاونی میں اپنے رشتہ دار عبداللہ جان کے پاس پہنچے۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے پیش آیا اور میرے والد کو اپنی کمر پر بٹھا کر لے گیا۔ گھر میں پہلے ہی پناہ گیروں کا رش تھا۔ کسی طرح بھائی کو اطلاع کی گئی تو وہ آئے اور ایک سرکاری ٹرک میں بٹھا کر ہمیں اپنے پاس جنڈیاں لے گئے۔ چند دنوں بعد بڑے بھائی بھی باقی افراد کے ساتھ وہاں پہنچ گئے جو منڈی مرید کے چلے گئے تھے، لیکن وہاں کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے چنڈیاں آ گئے۔ اس طرح ہم سب ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے۔ والد صاحب بہت لاغر ہو چکے تھے۔ آخر وہ 30 نومبر 1947 کو وفات پا گئے۔ چنڈیا کے لوگوں نے احمدی ہونے کی وجہ سے مقامی قبرستان میں تدفین نہ ہونے دی، چنانچہ مجبوراً باولی ڈیری کیمپ کے قبرستان میں سپرد خاک کیے گئے۔ مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احمدیت پر قائم رکھا۔ میری عمر اس وقت 80 سال سے زائد ہے۔ سرکاری ملازمت سے پینشن پا چکا ہوں اور اگلے دائمی سفر کا منتظر ہوں۔ پاکستان کا نام جناب چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا۔ انہوں نے صوبہ پنجاب سے پے، صوبہ سرحد میں رہنے والے افغان سے الف، کشمیر سے کاف، سندھ کا سین اور بلوچستان سے تان کو ملا کر یہ نام تجویز کیا۔ 23 مارچ 1956 کو جب ملک میں پہلا آئین نافذ کیا گیا تو اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا۔ پاکستان کا پرچم گہرے سبز رنگ کا تھا، جس میں سفید عمودی پٹی کا اضافہ 11 اگست 1947 کو ہوا اور 9 فروری 1949 کو چاند ستارے کا اضافہ کیا گیا۔ پاکستان کا قومی ترانہ جناب حفیظ جلندری نے لکھا، جسے 7 اگست 1954 کو منظور کر لیا گیا۔ اس ترانہ کی دھنیں جناب احمد جی چھاگلا نے ترتیب دی۔ 25 فروری 1948 کو اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ 1 اپریل 1948 کو پاکستانی روپیہ رائج ہوا، جس کا ڈیزائن ممبئی کے مشہور آرٹسٹ مسٹر پی ڈبلیو برنڈلے نے تیار کیا۔ 1 جولائی 1948 کو مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی۔ 25 فروری 1951 کو بھارت نے پاکستانی سکے کی اصل قیمت کو سرکاری طور پر تسلیم کیا، جس کی روح سے پاکستان کے 100 روپے بھارت کے 144 روپے کے برابر تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا نام فیڈرل کورٹ رکھا تھا، جسے 1956 کے آئین میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا نام دیا گیا۔ پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی تھا۔ اسلام آباد والی جگہ کو 1959 میں مرکزی دارالحکومت کا علاقہ قرار دیا گیا اور 25 فروری 1960 کو اس جگہ کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ پاکستان کا معیاری وقت 1 اکتوبر 1951 کو رائج کیا گیا۔ میرا وطن یہ میری جان سے بھی پیارا وطن، دکھوں کی زرد سیاہی میں کھو گیا ہے کہیں، غموں کے بار اٹھائے ہوئے ہیں لوگ یہاں، لہو میں اپنے نہائے ہوئے ہیں لوگ یہاں، دلوں میں زخم ہیں آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، ہم ایک آگ میں جھلسے ہوئے سے رہتے ہیں، ہر ایک موڑ پر مقتل ہیں زبا خانے ہیں، ہر ایک شہر میں نفرت کے تانے بانے ہیں، لہو میں بہہ گئے انسانیت کے سارے غرور، دعا ہے درد میں ڈوبی یہ میرے رب کے حضور، مٹا دے نفرتیں دل میں محبتیں بھر دے، میری اندھیر سی نگری میں روشنی کر دے۔ 14 اگست آیا تو اپنے ساتھ کچھ کہے اور کچھ نعرے اور کچھ کلکاریاں لایا، جن کے جلاؤ میں کچھ کراہیں اور بلبلاہٹیں بھی تھیں۔ یہ اپنا اپنا ظرف ہے
کہ قوم نے وہ نعرے اور کہے تو اپنا لیے اور شاعر اب تک ان کراہوں اور بلبلاہٹوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ ہر 14 اگست مجھے وہ یاد دلاتی ہے۔ نظم کا عنوان ہے یاد دہانی۔ مسرتوں کے ساتھیوں، مسرتوں کے ساتھیوں، تمازتوں کے دوستوں، ہجوم درد چھٹ گیا، علم کا رنگ کٹ گیا، ہے کائنات نغمہ زن، ہوا ہوئے غموں میں ہن، بکھر گئی نئی پھبن، جبل جبل دمن دمن، ہے ایک نرالا بانک پن، روش روش چمن چمن، قدم بڑھاؤ جام لو، عنان زیست تھام لو، مسرتوں کے ساتھیوں، تمازتوں کے دوستوں، ہجوم درد چھٹ گیا، علم کا رنگ کٹ گیا، ہے کائنات نغمہ زن، ہوا ہوئے غموں میں ہن، بکھر گئی نئی پھبن، جبل جبل دمن دمن، ہے ایک نرالا بانک پن، روش روش چمن چمن، قدم بڑھاؤ جام لو، عنان زیست تھام لو، شفق کا رنگ چھا گیا، پیام شام آ گیا، سنبھل رہی ہے تیرگی، مچل رہی ہے چاندنی، یہ حسن سحر دل بری، بہک چلی ہے زندگی، یہ شب فسون بے خطا، یہ نکہتوں کا سلسلہ، جوان دودھ یا فضا، یہ زمزموں کا رت جگا، انہیں جو دیکھ پائے گا نہ کیوں پیے پلائے گا، شفق کا رنگ چھا گیا، پیام شام آ گیا، سنبھل رہی ہے تیرگی، مچل رہی ہے چاندنی، یہ حسن سحر دل بری، بہک چلی ہے زندگی، یہ شب فسون بے خطا، یہ نکہتوں کا سلسلہ، جوان دودھ یا فضا، یہ زمزموں کا رت جگا، انہیں جو دیکھ پائے گا نہ کیوں پیے پلائے گا، لو میں بجام آ گئی، وہ لال فام آ گئی، جنوں پیام آ گئی، برائے عام آ گئی، ابھی تو عام ہے پیو، خرد غلام ہے پیو، میں بجام آ گئی، وہ لال فام آ گئی، جنوں پیام آ گئی، برائے عام آ گئی، ابھی تو عام ہے پیو، خرد غلام ہے پیو، وہ بے حساب عصمتیں، وہ بے مثال برکتیں، وہ بے حساب عصمتیں، وہ بے مثال برکتیں، جو دن دہاڑ لٹ گئی، تمہیں جو یاد تک نہیں، یہ ان کا خون ہے، پیو پیو پلاؤ اور جیو، وہ بے حساب عصمتیں، وہ بے مثال برکتیں، جو دن دہاڑ لٹ گئیں، تمہیں جو یاد تک نہیں، یہ ان کا خون ہے، پیو پیو پلاؤ اور جیو، خدا نہ دے وہ بے ضمیر کہ جن سے قوم ہو حقیر، فقط امیر بن امیر، سرود اور رقص کے اسیر، مگر یہ طابق ہے چلن
रहोगे कब तलक मगन, हमें वो शेर चाहिए अदू पे जो झपट सके, हुजूम गम में मुस्कराए अजल पे कह कहे लगाए। खुदा न देव बेज़मीर कि जिनसे कौन हो हकीर, फकत अमीर बिन अमीर सरूद और रक्स के असीर। मगर ये ताबा का चलन, रहोगे कब तलक मगन, हमें वो शेर चाहिए अदू पे जो झपट सके, हुजूम गम में मुस्कराए अजल पे कह कहे लगाए। ये फाका मस्त खस्ता हाल नहीफ बर्क की मिसाल, न इनके फक्र को झंझोड़ न यूं कलाइयां मरोड़। उमड़ पड़ी जो आंधियां, कड़क उठी जो बिजलियां, अगर ये आग उबल पड़ी अगर ये भूख जाग उठी, तो जलजला सा आएगा तो अर्श कांप जाएगा। ये फाका मस्त खस्ता हाल नहीफ बर्क की मिसाल, न इनके फक्र को झंझोड़ न यूं कलाइयां मरोड़। उमड़ पड़ी जो आंधियां, कड़क उठी जो बिजलियां, अगर ये आग उबल पड़ी अगर ये भूख जाग उठी, तो जलजला सा आएगा तो अर्श कांप जाएगा। तो फिर ये जंग ज़रगरी, ये मक्र फन की रहबरी, ये इह्तिमाम मैं कशी, ये ताजराना दोस्ती। तो फिर ये जंग ज़रगरी, ये मक्र फन की रहबरी, ये इह्तिमाम मैं कशी, ये ताजराना दोस्ती, ये सब बनेंगी साकिया निहंग वक्त की ग़िज़ा। मसरतों के साथियों तमाज़तों के दोस्तों।